بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 224 ہے، اور آج کے درس کا عنوان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر۔ روایت سماعت کی ہے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلمة بن الأكوع قال خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على قوم من أسلم يتناظلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم فقال ما لكم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم، رواه البخاری۔ ترجمہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ وہ بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بنو اسماعیل تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے باپ تیر انداز تھے اور میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، ہم کیسے تیر اندازی کریں یا رسول اللہ، جبکہ آپ فلاں قبیلے کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر اندازی کرو اور میں آپ سب کے ساتھ۔ اس حدیث میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ دوسری بات، وہ بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے۔ تیسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو اسماعیل تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے باپ تیر انداز تھے اور میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں۔ چوتھی بات، انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ پانچویں بات، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کیسے تیر اندازی کریں جب آپ فلاں قبیلے کے ساتھ ہیں؟ چھٹی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر اندازی کرو اور میں آپ سب کے ساتھ ہوں۔ بزرگان محترم، یہ حدیث ہم نے یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور ہم ان احادیث کا احاطہ کر رہے ہیں جن احادیث میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب قوم کے جد اعلیٰ ہیں اور عظیم المرتبت نبی بھی ہیں۔ اس روحانی عظیم سلسلے سے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر اندازی میں ماہر تھے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تیر اندازی کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جنگی مہارتوں میں تیر اندازوں کو اہم مقام حاصل ہے، اور وہ دین اسلام میں بھی ہمیشہ جسمانی صحت اور دشمن کے خلاف سینہ سپر ہو کر دفاع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور مومن کو کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر قرار دیا ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ اور پسندیدہ ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ قبیلہ اسلم عرب کے مشہور و معروف قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کا ذکر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ قبیلہ اسلم کا تعلق قحطانی یا عدنانی نسل سے بتایا جاتا ہے، اور بعض مورخین نے اس قبیلے کا تعلق مزینہ یا قبیلہ بنی غفار سے بھی جوڑا ہے۔ یہ حجاز کے علاقے میں آباد قبیلہ تھا۔ قبیلہ اسلم کے افراد مدینہ منورہ اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں آباد تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم سے خطاب کرتے ہوئے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، ارموا بنی اسماعیل فإن أباكم كان راميا، تیر اندازی کرو بنی اسماعیل کیونکہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں یہ بات بھی بیان کی کہ وانا مع بنی فلان، میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں، فلاں ٹیم کے ساتھ ہوں۔ یعنی جس طرح کھیل کود میں ٹیمیں بنتی ہیں، اسی طرز کے مطابق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر فرمایا تاکہ ماحول میں خوشگواری پیدا ہو اور تیر اندازی کرنے والوں میں مزید دلچسپی بڑھے۔ لیکن جب لوگوں نے یہ سنا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ٹیم کے ساتھ ہیں، احترام ان کے دلوں میں اس قدر تھا کہ انہوں نے تیر اندازی کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، کیونکہ وہ کیسے گوارا کریں گے کہ جس کھیل میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیں اور
اور جس مخالف ٹیم کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کے خلاف ٹیم میں رہ کر کیسے تیر اندازی کریں؟ چنانچہ ان لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیف نرمی وانت مع بنی فلان، ہم کیسے تیر اندازی کریں یا رسول اللہ جبکہ آپ فلاں قبیلے کے ساتھ ہیں؟ یعنی ہمارے دلوں میں آپ کا اس قدر احترام ہے اور آپ سے اس قدر محبت ہے کہ ہم آپ کو خلاف مخالف جانب میں دیکھ کر ہم اپنا کھیل جاری نہیں رکھ سکتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی کیا پیاری مثال ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارموا وانا معکم کلکم، کہ تیر اندازی کرو اور میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے، بڑا سبق ملتا ہے اس حدیث سے، بالخصوص علماء کرام سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ آج سماج کہاں ہیں، عوام کہاں ہیں، خواص کہاں ہیں؟ عوام اور خواص کے درمیان کے جو رشتہ داری ہے، جو میل ملاپ ان کے درمیان میں دین کا مطالبہ ہے، جس ملاپ کا آج وہ مفقود ہے۔ علماء اپنی جگہ ہیں، عوام اپنی جگہ ہے، ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ بزرگوں اور بالخصوص میرے ساتھی علماء کرام، اس حدیث پر غور کرو اور اس حدیث کے مطابق جس طرح پیغمبر قبیلہ اسلم کے پاس گئے، خود ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر کے گھر کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہو، ظاہر ہے کہ قبیلہ اسلم کے لوگوں کے پاس پیغمبر گئے۔ پتہ چلا کہ جس طرح پیغمبر کی دیگر سنتیں ہیں، ان سنتوں میں یہ بھی سنت ہے کہ ایک عالم دین اپنے علاقے کے تمام برادری کے لوگوں کے پاس جائے، وہ اگر کھیل رہے ہوں تو ان کے کھیل کے درمیان میں مداخلت کرے۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ علماء کرام، نوجوان آج بچے بگڑ رہے ہیں۔ کیوں بگڑ رہے ہیں صاحب؟ جب ہماری مسجد میں آ کر خطبہ سنتے ہیں، 10% مسلمان بھی مسجد میں جمعہ کا خطبہ نہیں سنتا۔ ہماری تقریروں اور جلسوں میں کون آتے ہیں؟ صرف وہی جو دیندار ہے پہلے سے۔ لیکن وہ طبقے کو کیا ہم چھوڑ دیں گے جو بے دین ہے، دین سے دور ہے؟ ان تک آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ وہ کھیل رہے ہوں، جائیے، پیغمبر دیکھیے قبیلہ اسلم کے لوگوں کے پاس گئے، دیکھا کہ تیر اندازی کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی کرو، حوصلہ افزائی کی پیغمبر نے۔ کھیل کود سے منع نہیں کیا، یہ کھیل کیا لگے ہوئے تم لوگ کھیل کود میں، جاؤ مسجد میں عبادت کرو، عبادت کے وقت میں عبادت کریں گے، لیکن یہ کھیل کا وقت ہے، کھیلو۔ پیغمبر نے جسمانی قوت بڑھانے کی تلقین کی ہے اور کہا کہ کھیلو، تیر اندازی کرو، اور مزاحن یہ بھی فرمایا میں فلاں ٹیم کے ساتھ ہوں، فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں۔ جب صحابہ نے دیکھا، قبیلے بنی اسلم کے لوگوں نے، کہ پیغمبر اس ٹیم کے ساتھ ہیں، تو ادب غالب آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر ہم اب تیر اندازی نہیں کریں گے۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول، مخالف ٹیم میں آپ ہوں اور ہم تیر اندازی کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیاری مثال قائم کی۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اس حدیث کو سامنے، اس واقعے کو سامنے رکھیں، اپنی زندگی میں عملاً تبدیلی پیدا کریں۔ کیا فرمایا؟ ارموا وانا معکم کلکم، ارے تیر اندازی کرو، تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، الحمدللہ کثیرا۔ بزرگوں اور دوستو، سمجھنے کا موقع ہے، ہر مسلمان کو چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حص دی ہو، دین کی دعوت کا جذبہ جس کے دل میں ہو، وہ میدان میں کودے۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے یہ اقدام کیا، گزشتہ 3-4 سال سے مسلسل ہندوستان کی 9 ریاستوں میں ہمارے علماء کرام، ہمارے صدور، ہمارے ترجمان احباب، ہمارے مبلغ، ہمارے دعوت دین پر میں مصروف، وہ سب لگے ہوئے ہیں، کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، نکڑوں پر، چوراہوں پر، چبوتروں پر، کھیل کے میدانوں میں اور جن کے پاس، اور جا کر ان سے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ جو طبقہ 70% طبقہ مسلمانوں کا بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے، ان تک دین کو پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر کو اوڑھنے کی اور عملی میدان میں کود کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔